أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اچھا، یہ جو ہماری کلاس ہے سیرہ کی، اٹس اے فرسٹ کلاس۔ آج کا جو سیشن ہے اس میں میں بیسکلی آپ کو انٹروڈکشن دوں گا کہ میرے جو ٹیچنگ میتھڈز ہیں وہ کیا ہوں گے، ٹھیک ہے، اور میرا ٹیچنگ سٹائل جو ہے وہ کیا ہوگا، اور بیسکلی اٹس مور لائک انٹروڈکشن کہ آج کے جو سیشن ہے اس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آگے فردر ہم نے اس کو کس طرح کیری کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ میرا جو ٹیچنگ سٹائل ہے نا وہ بہت ڈفرینٹ ہے، ٹھیک ہے۔ دو تین چیزیں ہیں جو میں اپنے ٹیچنگ سٹائل میں یوز کرتا ہوں، اینڈ آئی آلویز میک شیور دیٹ پہلی چیز یہ ہے کہ میں آڈینس کو انوالو کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ میں یہ میک شیور کرتا ہوں کہ لوگ انوالو ہوں اور لوگ پارٹیسپیٹ کریں، اٹس ناٹ جسٹ کہ صرف میں بول رہا ہوں لوگ سن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سیرت النبی جو ہے اس کے بہت سے لوگوں نے اس پہ آلریڈی بات کی ہوئی ہے، ایون بہت ساری بکس ہیں، بہت سارے آڈیو اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ، ٹھیک ہے، تو ایزیلی آپ کسی کو بھی سن سکتے ہیں۔ لیکن میرا یہ جو سیشن ہے یہ ان سب سے ڈفرینٹ ہوگا، کیونکہ جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں سیرت النبی کی، یا میں نے بہت سے لوگوں کے آڈیوز بھی سنے ہیں، تو ان میں مجھے کچھ ایسی چیز مسنگ نظر آئی، بہت سے، لیکن کچھ ایسے ہیں جو بہت اچھے ہیں، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کی ہے سیرہ، لیکن کچھ ایسے آئی وڈ سے کہ کچھ چیزیں تھیں جو مسنگ تھیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ فلا تھے ان میں، اس جسٹ کہ جب میں ان کو سنتا تھا تو یا میں نے کچھ ایسی کتابیں پڑھی تو مجھے فیل ہوا کہ اگر یہ چیز اس میں موجود ہوتی تو بہت اچھا ہوتا، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہ چیز ہے کہ میرا جو ٹیچنگ سٹائل ہے نا اس میں بوریت نام کی چیز نہ ہو، آئی آلویز میک شیور دیٹ، بیکاز میں ان انکلز جیسا نہیں بننا چاہتا وہ جو سیرہ کی کلاس میں سے بول رہے ہوتے ہیں اپنی آہستہ سی آواز میں اینڈ بڑی ہی سلو پیس میں، ٹھیک ہے، اور اس طرح بول رہے ہوتے ہیں جیسے ریڈنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو نہیں پتا ہوتا کہ سامنے والی آڈینس جو ہے وہ کس طرح کی لینگویج سمجھتی ہے یا ان کو سمجھ بھی آ رہی ہے نہیں، ٹھیک ہے۔ نالج بہت ہوگا ان کے پاس، ٹھیک ہے، بٹ دا ٹیچنگ اسکلز آر مسنگ۔ تو میں یہ ٹرائی کروں گا، آئی ایم ناٹ سیئنگ آئی ایم پرفیکٹ، آئی جسٹ وانٹ دس از جسٹ این ایکسپیریمنٹ جو میں کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہ جو سیرت النبی کا جو سیشن ہے، اگر آپ یہ سیشن اٹینڈ کر لیں گے تو اس سے آپ کو فائدے کیا ہوں گے؟ سب سے پہلے جو آپ کو فائدہ ہوگا نا وہ یہ ہوگا کہ آپ کو قرآن بہتر سمجھ آئے گا، ٹھیک ہے۔ میں نے ہر حال میں یہ میک شور کرنا ہے کہ میں آپ کے سامنے ان عربس تھے یا کفار مکہ تھے یا بعد والے جو صحابہ تھے، ایون ادر امپائرز، رومن امپائرز، اور جو سیرینز تھے جو ڈومینیٹ امپائرز تھیں اس ٹائم پر، ان کی جو نفسیات تھی نا وہ میں سامنے رکھوں آپ کے سامنے کہ وہ لوگ سوچتے کیسے تھے۔ پھر آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب سورہ بقرہ کی کوئی آیت آتی تھی تو کوئی بھی صحابی اس کو کیسے سوچتا تھا، یا کوئی کفار مکہ میں سے کوئی، یا ابو جہل اس آیت کے بارے میں کیسے سوچتا ہوگا، اس کی کیا نفسیات تھی، وہ اس کا کیا میننگ لیتا ہوگا۔ اور آپ اس چیز کو اپریشیٹ بھی کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ اب آپ کو تو ان کی نفسیات کا آئیڈیا ہو گیا ہے، ان کے بیہیویئر کا آئیڈیا ہو گیا کہ وہ لوگ سوچتے کیسے تھے، تو پھر آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے کہ وہ واقعی مطلب سورہ عمران میں اگر اللہ تعالیٰ نے اس انداز سے بات کی ہے تو یقیناً یہ ان کی لینگویج میں بات کی ہے، اور آپ اس کو اپریشیٹ کریں گے کہ کیا کمال قسم کا سیکوینس ہے اور کیا کمال قسم کے ورڈز ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں یوز کی ہیں، اور آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں کس گروپ کو ٹارگیٹ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آئی ول ٹرائی کہ میں بنی اسرائیل، کیونکہ قرآن میں فریکوینٹلی ان کا ذکر ہے، ان کی بھی نفسیات کا آپ سے سیرہ کے سیشن میں کور کروں گا، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم سب نے ایک بات سمجھنی ہے کہ جب ہم سیرت النبی کا سنتے ہیں
تو موسٹلی لوگوں کے مائنڈ میں آتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف سے ریلیٹڈ جو ایونٹس ہیں ہم ان کے بارے میں اسٹڈی کریں گے، ٹھیک ہے، کہ ان کی لائف میں کیا ہوا، ٹھیک ہے، اور وہ کس طرح رہتے تھے. تو یہ سیرت النبی ہے وچ از ٹیکنیکلی ٹرو. بٹ سیرت النبی صرف یہ نہیں ہے. سیرت النبی میں آپ نے یہ بھی پڑھنا ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برتھ سے پہلے کیا ہو رہا تھا دنیا میں، ٹھیک ہے، اور وہ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آپ کو جاننا ہوتا ہے، اور اس ٹائم پر کیا دنیا میں کیا ہو رہا تھا، ٹھیک ہے، اور لوگ کس طرح رہتے تھے. اگر آپ اس چیز کو ڈیٹیل میں اسٹڈی کریں گے یا جانیں گے تو آپ کو سیرہ، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ہوئی تھی، جب ایکچوئل سیرہ سٹارٹ ہوگی نا، تو آپ اس چیز کو بہت زیادہ اپریشیٹ کریں گے کہ کیسے ایک شخص ایک عرب کے لینڈ سے اٹھا جس کا کوئی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی جس کے پاس، ٹھیک ہے، اور اس نے دنیا فتح کر لی، ٹھیک ہے. پھر آپ کو اس چیز کا آئیڈیا ہوگا اور آپ اس چیز کو اپریشیٹ کریں گے، یو ول ٹیک اٹ ایز اے میریکل، ٹھیک ہے. تو اسی وجہ سے سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے نا اب سٹارٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کے سامنے یہ چیز شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ تب اس ٹائم پہ جو ڈومیننٹ امپائرس تھی نا، ٹھیک ہے، جو ڈومیننٹ نیشنز تھیں آپ کہہ لیں یا امپائرس تھی، وہ کون کون سی تھی. آپ سمجھ لیں کہ اس ٹائم کے رشیا اور امریکہ کون تھے. یہ تب کا واقعہ ہے، ٹھیک ہے، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ نہیں ہوئی، ٹھیک ہے. اس سے پہلے کے واقعات ہیں جو میں آپ کے سامنے پہلے شیئر کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. تو جو ڈومیننٹ امپائر تھی نا، وہ دو تھی، ٹھیک ہے. ایک تھی رومن امپائر، ٹھیک ہے، اور ایک تھی پرشین امپائر، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے تو رومن امپائر کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں. جو ایسٹرن پارٹ تھا نا رومن امپائر کا، ٹھیک ہے، اس میں آتا تھا سیریا، ایشیا، پیلسٹین، ایجپٹ اینڈ نارڈرن افریقہ، ٹھیک ہے. اور جو کیپٹل تھا وہ کنسٹینٹینوپل تھا، ٹھیک ہے. اینڈ جو رومن امپائر تھے نا، وہ بہت ظالم تھے، وہ حد سے زیادہ ظالم تھی. اگر آپ نے کوئی ہالی ووڈ موویز دیکھی ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کچھ کچھ ہسٹوریکل بیک گراؤنڈز آپ کو دکھاتے ہیں. جیسے کچھ موویز ہے فیمس، جیسے ٹرائے ہے، الیگزینڈر ہے، یا گلیڈیٹر ہے. تو ہم نے دیکھا ہوگا جب وہ کسی ایریا پہ حملہ کرتے تھے وہ وائلنٹلی لوگوں کو مارتے تھے اور کسی کو نہیں چھوڑتے تھے. اور ان کا مقصد صرف یہی ہوتا تھا کہ ہم نے لینڈ حاصل کرنا ہے، ٹھیک ہے، اور ان جگہ اس ایریا پہ قبضہ کرنا ہے. اور ان کو سٹیزنز کی پرواہ نہیں ہوتی تھی، ہیومن رائٹس کی، وومن رائٹس کی، چلڈرن رائٹس کی، دے ڈونٹ کیئر. مطلب آپ سوچ نہیں سکتے کس قسم کے ظالم لوگ تھے. تو جو رومن امپائر تھے نا، they were very brutal، اور وہ بہت زیادہ مٹیریلسٹک تھے، ٹھیک ہے. ان کو صرف ان کا ایک ہی مقصد تھا کہ عیاش زندگی گزاری جائے، رول کیا جائے، ٹھیک ہے، اور میکسیمم ایریے کو نا اس پر رول کیا جائے، بیکاز جولیس سیزر کا امپیکٹ تھا سارا، ٹھیک ہے، اور وہ اسی فلسفے پہ تھے، رائٹ. اور پھر اب اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ وہ سلیوری جو تھی نا وہ پریکٹس کی جاتی تھی. اور لوگ کیا کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو مارکیٹ میں بیچ دیتے تھے، عورتوں کو بیچا جاتا تھا کے پیسے حاصل کیے جائیں. اس میں ان لوگوں کی بھی غلطی نہیں تھی، وہ یہ کیوں کرتے تھے؟ کیونکہ جو رولرز تھے نا وہ سارا پیسہ خود اپنے پاس رکھ لیتے تھے، ٹھیک ہے. جب بھی وہ کسی لینڈ کو کونکر کرتے تھے تو جو اس میں سے ویلتھ یا وہ وار کے سپوائلز ہوتے تھے اس کو خود اپنے پاس رکھ لیتے تھے، آپس میں ڈیوائڈ کر لیتے تھے، یعنی کنگز وغیرہ اپنی فیملی میں، اور نارمل سٹیزنز جو تھے، جو وہاں کے عام لوگ تھے، ان پہ اسپینڈ نہیں کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، صرف آپس میں ہی بانٹ لیتے تھے. تو پھر لوگوں کو انہوں نے روٹی تو کھانی تھی نا، تو رہنے کے لیے ان بیچاروں کی مجبوری تھی، وہ ان کو اپنے بچے تک بیچنے پڑتے تھے، ٹھیک ہے. سم تھنگ مطلب بہت ورس سچویشن تھی ہیومن کائنڈ کی اس ٹائم پہ. اینڈ رومن امپائرز دے ور لائک دا گریٹسٹ اینیمیز، جس کو اتنا زیادہ گلوریفائی کیا جاتا ہے ویسٹرن سوسائٹی کی طرف سے کہ دیکھو یہ ہمارے ہیروز تھے، دے ور سو اسٹرانگ، دے ور سو کول. ریالٹی یہ ہے کہ they were nothing but, I don't want to use this word, but
بہت برے تھے، بس آپ یہ سمجھ لیجیے. اچھا تو بس رومن امپائرس کے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں ڈسکس نہیں کروں گا بیکاز زیادہ لمبا ہو جائے گا. آگے پرشین امپائر کے بارے میں ڈسکس کر لیتے ہیں، جو کہ سیکنڈ بڑی پاور تھی. انفیکٹ سیکنڈ بڑی پاور نہیں تھی، اسٹانشنگلی یہ رومن امپائر سے بھی بڑی تھی. ٹھیک ہے، اٹ واز سو اسٹرانگ کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے. اور اس کے جو پرشین امپائر کے جو لیڈرز تھے اور اس کی جو امپائر تھی وہ زیادہ رقبہ جو تھا اس کا کور کرتی تھی، مطلب وہ زیادہ واسٹ تھی. اینڈ ان کے بارے میں آتا ہے کہ دے پریکٹسڈ فالس ریلیجن. ٹھیک ہے، ان کا عجیب ہی قسم کا عقیدہ تھا، یہ سپرسٹیشیس پریکٹس میں انوالو تھے. اور کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور کچھ لوگوں کا عجیب ہی کرپٹڈ قسم کے آئیڈیاز تھے، اور اس کی بیس پہ وہ اپنی پوری زندگی گزار دیتے تھے. ٹھیک ہے، اور گاڈ کا ان کے سامنے کوئی کانسیپٹ نہیں تھا، بالکل ہی انکلیئر امیج تھا. اینڈ جس سے مطلب ایک گھر اگر کسی خدا کی عبادت کر رہے ہیں نا تو اس کو اس خدا کا نام بھی نہیں پتا ہوتا تھا، اور دوسرے گھر سے پوچھو تو وہ ڈفرینٹ طریقے سے عبادت کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو ویریشن ہی بہت تھی. ایسے ہی مطلب لوگوں نے نا اپنا ہی عقیدے بنائے ہوئے تھے. اینڈ دے ور ایکسٹرا ویگن. ٹھیک ہے، اور یہ حد سے زیادہ جو ہے نا یہ فضول خرچی کرتے تھے. مینز دا رائل فیملی جو کنگز وغیرہ تھے وہ حد سے زیادہ لیوش لائف جیتے تھے. ٹھیک ہے، اور جتنا بھی مال ہوتا تھا نا، جتنا بھی اگین وہ اسپوائلز آف وارز وہ آپس میں ہی اس کو تقسیم کر لیتے تھے اور خرچتے تھے. ٹھیک ہے، اپنے لگژوریس لائف جینے کے لیے. اینڈ اور ان کی وار ہوتی تھی رومنس کے ساتھ. ٹھیک ہے، بٹ موسٹلی وارز یہ جیت جاتے تھے کیونکہ یہ زیادہ اسٹرانگ تھے. تو ان میں اب وار سے جو کچھ بھی حاصل کیا جاتا تھا وہ بالکل بھی اپنے سٹیزنز میں وہ ان کو تقسیم نہیں کیا جاتا تھا مال کو. ٹھیک ہے، تو بس اتنا ہی پرشین امپائر کے لیے آپ اتنا ہی جانیں تو کافی ہے. ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے بیکاز یہاں سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو کیوں بھیجا. ٹھیک ہے، اب جو میں پوائنٹ ڈسکس کرنے لگا ہوں اٹس ویری امپورٹنٹ. وہ یہ ہے کہ کنڈیشن آف ہیومینٹی بفور دا برتھ آف پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے، تب ہیومینٹی کی کیا کنڈیشن تھی. دیکھیں جو ہیومینٹی کی کنڈیشن تھی نا اس ٹائم پہ، اسکالرس کے مطابق اٹ واز دا ورسٹ ٹائم. ٹھیک ہے، ہیومینٹی واز ان ڈارکنیس. ٹھیک ہے، جو اسحاق علیہ السلام کی جو لینیج تھی ان کے بعد جتنے بھی پروفٹس آئے نا، اب وہ سلسلہ جو تھا وہ ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، جو آخری پروفٹ آئے تھے نا وہ عیسیٰ علیہ السلام تھے. اور ان کے ساتھ کیا ہوا، ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا، یہ ہم سب کو پتہ ہے کہ ان کو کس طرح کروسیفائی کیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو نکالا. ٹھیک ہے، اینڈ وہ ان کے ساتھ بھی لوگوں نے بہت برا سلوک کیا بیکاز ہیومینٹی حد سے زیادہ کرپٹ تھی. اور جب عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا سے گئے لوگوں کو نظر آیا. ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ ہیومینٹی کا اور زیادہ برا حال ہو گیا. ٹھیک ہے، لوگوں نے بائبل میں کرپشن کرنا شروع کی. کرسچینٹی کا کوئی حال نہیں رہا. ٹھیک ہے، بعد میں پول آیا. پول وہ ایک تھا سینٹ پول، اس نے آ کے بائبل میں اپنی چیزیں ایڈ کر دیں. ٹھیک ہے، اپنی طرف سے کہ مجھے عیسیٰ علیہ السلام خواب میں ملتے ہیں اور کہتے ہیں تم یہ چیز بائبل میں ایڈ کر دو، تم یہ کر دو. تو اس طرح بائبل بھی اس میں ایڈیشنز اور سبٹریکشنز ہونے لگ گئی. ٹھیک ہے، اور لوگوں نے نا اس ٹائم کے جو مولوی تھے نا انہوں نے کیا کیا اپنی مرضی کی چیزیں جو خود پسند تھی نا وہ بائبل میں لکھتی اور جو مشکل لگتی تھی وہ اگنور کر دیں. ٹھیک ہے، اور بائبل بالکل ہی پریکٹیکل نہیں لگتی تھی. اور عام انسان جب بائبل پڑھتا تھا نا، کوئی بھی گورا، تو وہ کہتا تھا کہ یار اٹ ڈزنٹ میک سینس، اس سے ملک کیسے چل سکتا ہے، اس سے کوئی سسٹم کیسے رن ہو سکتا ہے، اس سے کیسے ہمارا سسٹم رن ہوگا، تو اٹس امپاسبل. تو انہوں نے بائبل کو اٹھا کے باہر پھینکا، سمپل از دیٹ. انہوں نے کہا کہ ہم اپنا سسٹم لے کے آئیں گے، اور آج وہ وہی سسٹم چل رہا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہ ہوا. ٹھیک ہے، اور ہیومینٹی میں اس میں کچھ جو نان کرسچنس تھے یعنی جیوز تھے اور آئیڈل ورشپرس تھے. ٹھیک ہے، وہ ان کے بھی بہت زیادہ عجیب قسم کے کانسیپٹس تھے. ٹھیک ہے، آئیڈل ورشپ ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اور
کچھ پارٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کا، یعنی کہ اسلام کا کچھ پارٹ، لیکن وہ نہ ہونے کے برابر تھا، ٹھیک ہے۔ کچھ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا تھا کہ اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں، دیر از اے سپریم پاور، اللہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور وہ ابراہیم کے ریلیجن کا نام لے کے کہتے تھے، بٹ اٹ وازنٹ کلیئر ایٹ آل۔ اور جس کا جو دل کرتا تھا وہ کرتا تھا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا تھا، اور بہت زیادہ برا حال تھا، ٹھیک ہے، وہ ہیومینٹی کا۔ تو جب میں آپ سے نا رومن امپائر کا آپ سے ذکر کر رہا تھا نا، تو ایک بڑی ہی انٹرسٹنگ چیز ہے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کو شاید پتا ہو، گلیڈیٹر وارز تب پریکٹس کی جاتی تھی۔ اس میں آپ نے شاید موویز میں بھی دیکھا ہو کہ ایک ایرینا ہوتا ہے، اس میں ایک ڈوئل وار ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دو جو لوگ ہیں واریئرز ہیں وہ آپس میں لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو مر جاتا ہے وہ ہار جاتا ہے، اور جو بچ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ مطلب یہ ان کے لیے فن تھا، لٹرلی، مطلب ان کو بروٹیلٹی اور وائلنس اتنا پسند تھا کہ یہ ان کا سپورٹس تھا، نیشنل سپورٹس، کہ لوگوں کے گلے کٹ رہے ہیں اور ان کو وارز ہو رہی ہے تو ان کو دیکھ کے خوشی ہوتی تھی اور ان کو مزہ آتا تھا، یہ ان کے لیے امیوزمنٹ تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی نہیں اپنا نبی بھیجا، تب ہیومینٹی کا بہت برا حال تھا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آ جاتے ہیں عربس پہ، ٹھیک ہے، یہ اب یہاں سے سیرہ مین سٹارٹ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ویسے تو کچھ لوگ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ کے بعد ہوتی ہے، لیکن میرے نزدیک یہاں سے کافی حد تک سیرہ کا ابتدا ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، جب ہم عربس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو عربس جو تھے نا، اب عربس میں آ جاتے ہیں، ان کا جو بلیف ہے نا، یہ جاننا بہت ضروری ہے، ٹھیک ہے، کہ ان کا عقیدہ کیا تھا، ٹھیک ہے۔ دیکھیں عربس جو تھے نا، ان کا تب کیا حال تھا، ٹھیک ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ان کو کوئی بھی لفٹ نہیں کراتا تھا، سمپل از دیٹ، ان کو کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا۔ رومن امپائرز اور سیرین امپائرز جو تھے ان کے ہیروز تھے، اور ان کی واہ واہ کی جاتی تھی کہ دے آر سو مائٹی۔ کوئی عربس کا نام لیتا تھا یہاں تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا یہ کون ہے، یہاں جن کو آئیڈیا ہوتا تھا تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو ڈیزرٹ میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں جہاں پر حملہ کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ مطلب رومن امپائر اور پرشین وہ اس چیز میں بھی انٹرسٹڈ نہیں تھے کہ یہاں پہ حملہ کیا جائے۔ وہ کہتے تھے اگر ہم حملہ کر بھی دیں گے ہمیں کیا ملے گا یہاں سے، بیرن لینڈ ہے، کچھ ہے نہیں ان کے پاس، 100% جو ہے وہ الٹریسی ریٹ ہے یہاں پہ، کسی کو کچھ آتا ہی نہیں ہے، کوئی اسکالر یہاں سے پیدا نہیں ہوتا، کوئی یہاں پہ بندے کے کسی کے پاس کوئی اسکل ہی نہیں ہے، تو یہاں پہ حملہ کر کے ہم نے اپنا ٹائم ہی ضائع کرنا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو کوئی ویلیو نہیں دی جاتی تھی۔ اینڈ اس میں اب یہ آتا ہے کہ اب جو عربس تھے نا، وہ ان کا عقیدہ کیا تھا، وہ کرتے کیا، وہ کس کی عبادت کرتے تھے، ٹھیک ہے، یہ پوائنٹ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ دیکھیں وہ آئیڈل ورشپ کرتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور ان کے جو مین جو ڈومیننٹ جو بت تھے نا، ان کا نام پر لات اور عزا تھا، ٹھیک ہے، یہ فیمس تھے، ان کی خاص طور پہ عبادت کرتے تھے، ان کو یہ لیڈر مانتے تھے سب بتوں کا، ٹھیک ہے۔ کچھ پارٹ تھا ابراہیم علیہ السلام کے ریلیجن کا جو سٹل زندہ تھا، ٹھیک ہے۔ آپ کو یہاں سے آئیڈیا ہوگا کہ آپ کو میں بتاتا ہوں کہ حج تب بھی کیا جاتا تھا، کعبہ تب بھی موجود تھا، ٹھیک ہے، اور مکہ میں لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پہ ڈفرنس ہے، آتے تو تھے حج کرنے کے لیے، لیکن جب وہ کعبہ میں انٹر ہوتے تھے تو وہ آ کے اپنے اپنے بتوں کی پوجا شروع کر دیتے تھے، اور تب ایسے حج ہوتا تھا، ٹھیک ہے۔ مطلب ابراہیم علیہ السلام کا لائک آدھا حصہ تب ریلیجن کا موجود تھا اور آدھا نہیں تھا، لائک حج تو کرنا ہے یہ پتہ ہے، لیکن کس طرح کرنا ہے یہ نہیں پتا، رائٹ۔ اب جیسے آج میں اگر آپ کو کہوں کہ میں نے جو ہے نا مکہ جانا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کے مائنڈ میں یہی آئے گا کہ یا تو اس نے حج کرنے جانا ہے یا عمرہ کرنے جانا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہر چیز کلیئر ہے، آئیڈینٹی یہاں تک ہماری کلیئر ہے۔ لیکن تب اس ٹائم پہ یہ چیز کلیئر نہیں تھی، ٹھیک ہے، تو تب اس طرح کی چیزیں جو تھی وہ پریکٹس کی جاتی تھی۔ اور ایک اور چیز آپ نے سمجھنی ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بھی مانتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتے تھے۔ جو عربس جو تھے نا،
وہ اللہ تعالیٰ کو الٹیمیٹ پاور مانتے تھے، لیکن وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو بت ہے نا، یہ سفارش کریں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے، اور ہم جو ہیں وہ ہماری دعائیں قبول ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ یعنی اگر کسی کو کوئی اولاد چاہیے ہوتی تھی، وہ لات اور عزا جو بت تھے اس کے سامنے جا کے اس کی عبادت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جا کے اللہ تعالیٰ کو کہو کہ میری یہ دعا جو ہے وہ قبول کر لے، رائٹ۔ کچھ عربز یہ کہتے تھے کہ ہم یہ اس لیے کرتے ہیں بیکاز ہم اس قابل نہیں ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈائریکٹلی دعا کر سکیں، اللہ تعالیٰ سے مانگ سکیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر وہ بتوں کی بتوں کے سہارے جو ہے نا وہ اپنی باتیں منواتے تھے اور اپنی خواہشات کو پورا کرنا چاہتے تھے، جو کچھ بھی وہ چاہتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا کانسیپٹ تھا، ٹھیک ہے۔ ایک منٹ میں میسج پڑھ لوں، سوری یہ پوائنٹ تھوڑا سا پیچھے سے نیاب کون سا والا پوائنٹ آپ پلیز بتا سکتے ہیں؟ عرب والا، اچھا مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا کون سا عرب والا پوائنٹ آپ مینشن کر دیں ان کے عقیدے کے بارے میں، یہی point۔ اچھا ہاں، نیاب بیسکلی پوائنٹ یہ ہے کہ میں ان کے عقیدے کے بارے میں ڈسکس کر رہا تھا کہ وہ لوگ جو تھے وہ عبادت بتوں کی کرتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ از دا سپریم پاور، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم بتوں کی اس لیے عبادت کرتے ہیں بیکاز وہ اللہ کے ہاں سفارش کریں گے، مینس انٹرسیشن، انٹرسیشن یعنی کہ وہ اللہ کے پاس جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی ایک کوئی سول ہے یا کوئی اسپرچل پاور ہے، اور وہ جا کے اللہ کے سامنے سفارش کرتے ہیں کہ نیاب نے فار ایگزامپل یہ دعا کی ہے تو ضرور یہ دعا پلیز قبول کر لیں، اور اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دے کنسیڈر دیم دا ڈائٹیز آف اللہ، لائک سمجھ لیں کہ اینجلس کی طرح ان کو مطلب سفارش کریں گے ہمارے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کے، تو ان کو اس طرح لیتے تھے، اس لیے وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، اور وہ یہ کہتے تھے کہ ہم اللہ سے ڈائریکٹلی عبادت نہیں کر سکتے بیکاز ہم اتنے کیپیبل نہیں ہیں، ٹھیک ہے، ہماری اتنی اوقات نہیں ہے، اور اس لیے نا وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، رائٹ۔ ہوپ فلی یہ اوکے، دیٹس گڈ۔ اچھا تو اس کے بعد اچھا میں کہاں پہ تھا، ہاں تو اچھا اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ بتا دوں کہ بتوں کی پوجا شروع کس طرح ہوئی تھی، جو کہ رحیق المختوم آئی تھنک جو بہت فیمس بک ہے سیرہ کی، اس میں یہ مینشنڈ ہے، لیکن میں یہ سیرہ بیسکلی ڈفرینٹ بکس کے تھرو اور میرا جو نالج ہے ان کے تھرو میں کور کر رہا ہوں، بٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے، ٹھیک ہے۔ بیسکلی یہ بتوں کی پوجا مکہ میں عرب میں سٹارٹ کس طرح ہوئی تھی، میں آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا دے دیتا ہوں۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عمر بن لوہے، ٹھیک ہے، ویری انٹرسٹنگ گائے۔ اس نے کیا کیا، وہ نا سیریا گیا، ٹھیک ہے، تجارت کے لیے۔ اب وہ سیریا گیا تجارت کے لیے، وہاں پہ جا کے نا اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ نا بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور بتوں کو بیچا جا رہا ہے، اور بڑے فیسینیٹنگ قسم کے بت تھے اور ان کو بیچا جا رہا ہے، اور اس کو چیز بہت زیادہ انٹرسٹنگ لگی، ان ادر ورڈز اس کو یہ چیز بہت کول لگی، ٹھیک ہے، اس کو وہ بڑا زیادہ امپریس ہوا، جیسے ہم فورن کنٹریز جا کے امپریس ہو جاتے ہیں نا، امریکہ، یو کے، آسٹریلیا، یورپین کنٹریز جا کے ان کی لائف اسٹائل کو دیکھ کے بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں، اور ہم بھی وہاں سے چیزیں لے آتے ہیں، ٹھیک ہے، امپریس ہو کے ان سے۔ تو امر بن لوہے جو تھا اس نے یہی کیا کہ وہ بہت زیادہ ان سے امپریس ہوا، اور اس نے کیا کیا، وہ وہاں سے ایک بت اٹھا لایا، ٹھیک ہے، وہ اس نے وہاں سے نا اس کو پرچیز کر لیا، اور اس نے وہ بت کو جب خریدا اس نے اس بت کو کعبہ کے سینٹر میں لا کے رکھ دیا اور اس کی عبادت شروع کر دی، کیونکہ اس نے ان لوگوں کو دیکھا تھا کہ وہ لوگ عبادت کیسے کرتے ہیں اس بت کی، تو اس کو چیز بڑی فیسینیٹ کی، تو اس نے بھی عبادت شروع کر دی اس بت کی۔ اب جیسے کہ ہم جب باہر جاتے ہیں تو کوئی چیز لے آتے ہیں پاکستان میں، تو ہمارے رشتہ دار ہم سے جیلس ہوتے ہیں اور ہم سے کمپیٹ کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بھی یہ چیز لے کے آئے، مطلب ان کے ماموں کا بیٹا جو ہے وہ یو کے سے یہ چیز لے آیا ہے،
تو ہمیں بھی یہ چیز لے کے آنی چاہیے، یہ ہم سے آگے نہ نکل جائے، یہ دے لک مور کول، ہمیں بھی کچھ ایسا کرنا چاہیے۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ عمر بن لوہے نے یہ کام شروع کیا، تو وہ بھی اپنے اپنے بت لے آئے سیریا سے جا کے، اور انہوں نے لا کے کعبہ میں رکھ دیے، اور کرتے کرتے ٹوٹل 360 بت ہو گئے۔ جب آپ کو پتا ہوگا کہ کانکویسٹ آف مکہ جب ہوئی، ٹھیک ہے، جب مکہ فتح کیا گیا، تو ٹوٹل 360 بت تھے کعبہ میں۔ تو وہ اس طرح یہ سارا سلسلہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، اور کرتے کرتے پھر شیطان کی انوالومنٹ ہوئی، اس کو تو موقع ملا اور اس نے لوگوں کو شرک میں لگا دیا، رائٹ؟ تو یہاں سے کانسیپٹ سٹارٹ ہوا تھا۔ تو خیر اب وہاں سے کنٹینیو کرتے ہیں۔ ہم عربس کے جو بلیف تھا نا، ان کے بارے میں ڈسکشن کر رہے تھے۔ اچھا، یہ میں خاص طور پہ چاہتا ہوں کہ آپ یہ والا پوائنٹ جو ہے نا وہ اس کو سمجھیں، کیونکہ آج کل جو پاکستان کی حالات ہے نا، ان کا آنسر یہاں پہ چھپا ہے ان پوائنٹس میں، ٹھیک ہے۔ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے کلچر میں ہیں، جو کفار مکہ کا جو کلچر تھا اس سے ملتی ہیں، یو نو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجا۔ اٹس ویری انٹرسٹنگ، ٹھیک ہے۔ آپ اس کو ان کے کلچر کو ذرا ڈیپلی سمجھنے کی کوشش کریں تو، اور دیکھیں کہ آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، اور آپ کو اگر ایسی کوئی سملر چیز نظر آ رہی ہے تو آپ اس کے اگینسٹ لڑیں اور چینج لے کے آئیں، اور ایکچوئل جو اللہ تعالیٰ کا میسج ہے اس پر اس کا حکم دیں لوگوں کو بھی، اور خود بھی ہم کوشش کریں کہ اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، اینڈ دا تھنگ از، اچھا اب جب کہ میں نے آپ سے پہلے ذکر کیا کہ وہ لوگ سپرسٹیشیس بہت تھے، ٹھیک ہے، اور اتنے زیادہ سپرسٹیشیس تھے کہ ان کا جو بلیف تھا نا وہ بدھزم سے ملتا تھا۔ اب یہاں پہ نا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جانے چاہیے کہ یار آج اگر ہم دیکھیں تو ہمارے جس طرح ہماری شادیاں ہوتی ہے، تو دیکھ کے ایسا لگتا ہے جیسے کسی ہندو کی شادی ہو رہی ہے، وہی پریکٹسز جو ہندوز کرتے ہیں، وہ عجیب عجیب سے ریچولز، وہ چاولوں کو پیچھے پھینکنا دلہن جو کرتی ہے، اور اس کے بارے میں ڈیٹیل میں، بیکاز مجھے اس کا اتنا نالج نہیں ہے، ہوپ فلی آپ کو ہوگا، تو میں آپ لوگوں سے بعد میں بھی جاننا چاہوں گا کہ کیا کیا پریکٹسز کی جاتی ہے ابھی۔ تو اینی وے ان کا جو تھا، وہ بدھزم لگتے تھے، ان کی بہت سی چیزیں بدھزم سے ملتی تھی، کیونکہ ایک تو آئیڈل ورشپ آ گئی، ٹھیک ہے، باقی ان کی ریچولز جو تھی۔ اب جو ریچولز کیا ہوتی ہیں، ریچولز ہوتی ہے، میں آپ کو نا تھوڑا آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو جائے گا اس سے کہ ان کی ریچولز کیا کیا تھی، ٹھیک ہے۔ ایک وہ چیز پریکٹس کرتے تھے، وہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ تھی، وہ تھی ایروز کی پریکٹس، ٹھیک ہے، فیدر لیس ایروز پریکٹس جس کو کہتے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے، اگر کوئی بھی کام کرنا ہوتا تھا نا، کہیں رشتہ کرنا ہوتا تھا کہ یہ رشتہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، یا کہیں کوئی سفر کرنا ہوتا تھا، کہیں دور کوئی سفر کرنا ہوتا تھا، یا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہوتا تھا، کہ ہمارے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ کیسے پتہ لگے گا؟ تو وہ ایک چیز پریکٹس کیا کرتے تھے، وہ کیا کرتے تھے، 3 طرح کے تیر ایروز کو پکڑتے تھے، ٹھیک ہے، ایک پہ لکھتے تھے یس، ایک پہ لکھتے تھے نو، اور ایک کو بلینک چھوڑ دیتے تھے، اس پہ کچھ نہیں لکھتے تھے، اور پھر اس طرح رینڈملی پک کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اگر تو یس آ جاتا تو سمجھو وہ کام ان کے لیے بہتر ہے اور اس کام کو کرتے تھے، تو اگر تو نو آتا تھا تو اس کام کو نہیں کرتے تھے یا ڈیلے کر دیتے تھے، اور جو بلینک ہوتا تھا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی تھی، اس کا مطلب گاڈ نے آنسر ہی نہیں دیا، مگر اس کا کوئی آنسر نہیں، رائٹ؟ تو اس طرح کی وہ ریچولز، بہت ساری ایسی ریچولز تھی، یہ ایک ہے جس کی وہ بہت زیادہ پریکٹس کرتے تھے۔ اور ان کا نا، ان کے بابے تھے کچھ، آپ یوں سمجھ لیجئے، میں آج کی لینگویج میں بات کر رہا ہوں، جن کو کہا جاتا تھا سوٹ سلیئرز، ڈیوائنرز، ایسٹرولوجرز، ٹھیک ہے، فورچون ٹیلرز، ٹھیک ہے۔ اب ان لوگوں کا نا، جو کفار مکہ تھے، ان کا بہت زیادہ، بہت فرم اور ایک پختہ قسم کا نا ان کا بلیف تھا ان لوگوں پر، کہ جو لوگ یہ بات کرتے ہیں نا بس وہی حق ہے، وہی سچ ہے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی ایسا کام کرنا ہوتا تھا، وہ سوٹ سلیئرز اور یہ کاہن جس کو کہتے ہیں، ان کے پاس چلے جاتے تھے اور پوچھتے تھے کہ بتائیں کہ یہ کام میرے لیے بہتر ہے یا نہیں، یہ میں کروں یا نہ کروں، ٹھیک ہے۔ تو
وہ پھر اپنے اکارڈنگ بتاتے تھے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اپنے عقیدے کے مطابق۔ تو اب یہ چیز جو ہے وہ بہت زیادہ پریکٹس کی جاتی تھی۔ تو اب آپ کا نا اس وقت آپ کا جو مائنڈ ہے نا وہ پتہ کہاں ہونا چاہیے میں جو چاہتا ہوں کہ آپ اس چیز کو نا اپنی سوسائٹی سے ریلیٹ کریں کہ آپ کی سوسائٹی میں تو ایسا کچھ نہیں ہو رہا، اگر ہو رہا ہے تو اٹس ویری کنسرننگ اینڈ، کیونکہ دیکھیں وہ یہ لوگ کرتے، کفار مکہ ہی کیوں کرتے تھے سب کچھ، بیکاز وہ یہ سمجھتے تھے کہ دیکھیں ہم اتنے کیپیبل نہیں ہیں، تو یہ لوگ جو ہے نا یہ سفارش کریں گے ہماری، تو یہ ان لوگوں کے پاس نا اسپیشل پاور ہے، مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو فیور زیادہ دی ہے، ہمیں نہیں دی، تو جب یہ دعا کرتے ہیں یا یہ ہمارے لیے کچھ مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو وہ ضرور اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہماری اتنی ویلیو نہیں ان کی زیادہ ہے، مطلب وی آر ناٹ ورتھی، ٹھیک ہے، وہ اپنے آپ کو ایسا سمجھتے ہیں، بٹ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں فَإِنِّي قریب دیٹ آئی ایم نیئر ٹو یو، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ایک نان مسلم جو جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں ہے نا، یہ آیت اس کے لیے بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتے ہیں کہ تمہاری جو بھی لینگویج ہے، تمہیں عربی نہیں آتی ڈزنٹ میٹر، اسپینش میں دعا مانگ رہے ہو، اٹالین میں مانگ رہے ہو، مانگو، میں تم اس کو ضرور رسپونڈ کروں گا۔ اگر ایسا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ کیوں کہتے ہیں قرآن میں کہ میرے سے دعا مانگو؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر تمہیں میرے سے چاہیے کچھ تو فلاں جگہ پہ میرے ولی ہیں، وہاں جا کے ان سے مانگ لو، ٹھیک ہے، نہیں اللہ تعالیٰ نے کہاں کہا ہے یہ، اٹس ویری امپورٹنٹ۔ اچھا، میں ایک چیز پہ میرا فرم بلیف ہے، جیسے کفار مکہ کا تھا، وہ یہ ہے کہ دیکھیں میں کوالٹی پہ بلیو کرتا ہوں، کوانٹیٹی پہ نہیں اتنا بلیو کرتا، میں اس چیز پہ بلیو کرتا ہوں کہ جو چیز پڑھائی جائے وہ کوالٹی سے پڑھائی جائے، ٹھیک ہے، چاہے کم پڑھائی جائے۔ تو آج کے لیے میں چاہتا ہوں کہ بس یہاں تک ہی پڑھا جائے اور اس کو فردر ڈسکس کیا جائے، اسپیشلی یہ پوائنٹ کہ یہ جو کفار مکہ جو اگنورنٹ عربس تھے اس ٹائم پہ، ان میں کیا چیزیں ایسی تھیں جو ہماری آج سوسائٹی میں پائی جاتی ہے، اس سے سملر کوئی ایسی چیز، آپ اپنی لائف سے کوئی ایسی ایگزامپل دیں، یا اپنی سوسائٹی میں آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی، یو نو توہم پرستی، آئی تھنک اردو میں جو ورڈ یوز ہوتا ہے سپرسٹیشیس کے لیے، کوئی ایسی ریچول یا کوئی ایسی چیز جس کا اسلام سے دور دور تک کوئی واسطہ نہیں، کوئی آپ نے ایسی چیز دیکھی ہو تو ضرور آپ اس کے بارے میں بات کیجیے۔ بشرا آپ کو کیا لگتا ہے، آپ نے کوئی ایسی چیز دیکھی ہے اپنی سوسائٹی میں وچ یو فائنڈ ویری ریلیٹیبل؟ اچھا، بہت بہت زیادہ اگزامپلس ہیں، جیسے کچھ آپ نے بھی شیئر کی ہیں کہ جیسے شادی کی اگزامپل آپ نے شیئر کی، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ یہ جو ابھی آپ نے ریسنٹ ابھی ایک کانسیپٹ جو ہے وہ ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے کہ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہمیں کسی اللہ تعالیٰ سے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت ہے، کہ مطلب کوئی ہمارا میسج جو ہے وہ پہنچائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہر پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں۔ لائک اتنی مسکنسیپشنس ہیں یہ ایک شادیوں میں، جیسے ایک ایگزامپل آپ نے شیئر کی، اس کے علاوہ اتنی زیادہ چیزیں، ایون پوری شادی ہی جو ہے وہ ہماری اسی طرح سے ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ بالکل ہمارے نا لائک کلچر ہم اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اسلام میں اس کے کوئی کانسیپٹس نہیں ہیں۔ تو یہی ابھی میں شیئر کرنا چاہوں گی، باقی جو ہے باقی لوگ بھی میں کہہ رہی ہوں کہ شیئر کریں اور کیا کیا ایسی چیزیں ہیں۔ تھینک یو۔ ہاں بالکل، نایاب آپ کوئی کچھ شیئر کرنا چاہو گی؟ یا میں نے اپنے سراؤنڈنگ میں کافی ایسی چیزیں دیکھی ہیں، لائک پیر بابا ٹائپ جو قبروں پہ جا کے دعائیں مانگتے ہیں، اور ان سے مردہ لوگوں سے مانگتے ہیں، اور بھی کافی سپرسٹیشس کانسیپٹ ہیں، جیسے کوئی لائک بچہ پیدا ہو تو اس کے کینچی رکھتے ہیں ساتھ میں، کوئی چھری رکھتا ہے، کوئی باہر جو ہے وہ کمرے کے پتہ نہیں کون سا درخت ہے اس کے وہ باندھتے ہیں، پتے باندھتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے کہ یہ اس سے جن بھوت بھاگ جائیں گے۔ یا اگر پیری فقیری میں آپ کو جو کانسیپٹ پتا ہے، پوری موب فالو کر رہی ہوتی ہے ان کو، اور ان کا بلیف سسٹم پتہ نہیں کیسے انہوں نے بنایا ہوا ہوتا ہے، میڈ کیا ہوا ہوتا ہے اپنے مائنڈ میں، اور ان کو لگتا ہے کہ یہ پیر بابا جو ہے نا ہمیں اللہ تک کوئی ٹنل ہے اس میں سے گزارے گا اور ہمیں اپروول دے گا۔ انفیکٹ خدا جو ہے وہ کہتا ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے مانگو، مجھ سے توبہ کرو ڈائریکٹ،
تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ ایک دفعہ کسی سے بحث ہو رہی تھی، اس نے بولا تھا کہ ہم تم اس قابل ہو کہ تم اللہ سے ڈائریکٹ مانگو. تو میں نے کہا ابھی میں نے ایسا کیا کر دیا کہ میں نہ مانگوں اللہ سے؟ تو میں نے اس کو بولا ہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں کہ اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے ڈائریکٹ مانگو، مجھ سے ڈائریکٹ توبہ کرو. تو یہ پیر کے تھرو توبہ نہیں کرنی چاہیے، یا کسی قبر کے تھرو جا کے یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے گناہ معاف کروا دیں یا ہمارا یہ کام کروا دیں. اللہ خود آپ کو کہتا ہے کہ جسٹ ڈو وٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو بٹ بی ڈائریکٹ ود می. That's all from my side. اچھا میں ایک چیز ایڈ کرنا چاہ رہی تھی، ایک اور پوائنٹ، کہ نظر کا کانسیپٹ جو ہے ہماری سوسائٹی میں، اس کو اتارنے کے لیے کافی اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ہم یوز کرتے ہیں جو سامنے نہیں ہے. آپ کوئی اگزامپل دے سکتی ہیں؟ جیسے کہ وہ کالا کپڑا جو باندھ دیتے آئی تھنک. کالا کپڑا بھی، اور وہ جو ریڈ مرچی ہوتی ہیں ان کے ذریعے، کہ اس کو یوں یوں 7 ٹائمز جو ہے وہ کریں گے تو پھر نظر اتر جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے. اور اس کے علاوہ کوئی اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہے گا کہ اس نے کوئی اپنی سوسائٹی میں اس سے سملر کوئی چیز دیکھی؟ جو چیزیں آپ نے شیئر کی ہیں آئی ایگری ود دیٹ، اینڈ مجھے خود بھی بہت زیادہ سملر لگتی ہے، بیکاز میں نے جب ڈیٹیل میں پڑھا نا عربس کے جو پریکٹسز تھی اور ان کے کلچر کے بارے میں، وہ سو شاکڈ کہ کیسے یہ کتنا سملر ہے ان کا بلیف ہمارے بلیف سے، بس تھوڑا ہی فرق رہ گیا ہے. اور ابھی آگے ہم پڑھیں گے، انفیکٹ آپ کو ایک جگہ پہ آگے ایسے لگے گا کہ وہ لوگ پھر بھی ہم سے بہتر تھے، کیونکہ ان میں کچھ کوالٹیز تھیں، جیسے کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے، چاہے اپنی گردن کٹوا دے لیکن اپنے وعدے کو ضرور پورا کرتے تھے. کیونکہ یہی وجہ تھی نا، جب وہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جب کوئی دشمن پوچھتا تھا ان سے، رومن کنگ پوچھتا تھا کہ کیسے ہیں وہ نبی، تو وہ سچ بولتے تھے کہ ابو سفیان بینگ دا اینیمی آف اسلام، اسلام کا اتنا بڑا دشمن تھا اس ٹائم پہ، اینڈ ہی واز لائک، وہ ان کو میں نے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ سچ بولتے ہیں. لیکن کیونکہ ان کے کلچر میں تھا کہ ہمیشہ سچی بات کرنی ہے. تو اگر ہم اپنے سوسائٹی کا اندازہ لگائیں تو ہمیں تو مشکل سے کوئی چند ہی اچھی چیزیں بچی ہیں. تو وی ہیو ٹو، اٹس اے وارننگ فار اس کہ ہم جو ہے نا اس طرف نہ جائیں کہ ہماری سوسائٹی ایسی نہ بن جائے کہ اللہ تعالیٰ کو مطلب اس ماحول کو دیکھتے ہوئے ایسے ماحول میں نبی بھیجنا پڑا تھا. تو اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ہم اس چیز کو سمجھیں. باقی کوئی اور کچھ شیئر کرنا چاہتا ہے اس سے ریلیٹڈ کہ؟ سمیہ کا ہینڈ ریز ہے، وہ جی کچھ جی ایڈ کرنا سمیہ. چاہ رہی ہیں. السلام علیکم. تو یہ چیز شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے ریلیجن میں ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو بھی ان کے مذہبی جو رہنما ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر وہ اپنا کوئی بھی کام سیٹ کرتے ہیں. تو یہ چیز ابھی ہمارے یہاں بہت زیادہ ان ہو رہی ہے. جس طریقے سے اگر ہمیں کوئی کام کرنا ہے تو اس کا ایک ٹائم اور اس طرح کی چیزیں میں نے اکثر یہ ہوتے ہوئے دیکھے ہیں کہ مطلب وہ دیکھتے ہیں کہ یہ ٹائم ٹھیک رہے گا تو اس ٹائم ہم کریں، اور یا پھر ان کے کسی پیریڈ نے منع کر دیا کہ تمہیں ابھی یہ کام نہیں کرنا تو وہ تو نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے نام وغیرہ بھی کچھ ہوتے ہیں کہ بچوں کے نام بھی چینج کروا دیتے ہیں. اب آئی ڈونٹ نو بیہائنڈ دا ریزن، بٹ وہ ہے، یہ چیز بہت پریکٹس ہوتی ہے کہ نام وغیرہ ہوتے ہیں نا وہ بچوں کے، ان کے اگر کسی نے بول دیا کہ یہ بچے کے لیے نام ٹھیک نہیں ہے، پتہ نہیں ایک ورڈ یوز کرتے ہیں وہ بھاری نام ہے کیا، اس طریقے سے کچھ نا. تو یہ چیز بہت ہوتی جا رہی ہے. اور ایک میں بھی اپنا ایک ایکسپیرینس پرسنل شیئر کروں، پرسنل تو نہیں بٹ میرے کزن کا. تو ان کا پتہ ہے کیا ہے، ان کو ہے نا، اب یہ ان کو ہیلوسینیشنس کہیں گے ہم یا کیا کہیں، بٹ وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک مطلب خواب آتا ہے. تو اس خواب کے بعد وہ ایک کوئی حیدرآباد میں حیدرآباد میں کوئی درگاہ، ادھر انہوں نے وزٹ کرنا لازمی ہے. مطلب وہ خواب میں ان کو آتا ہے کہ میرا بلاوا آیا ہے اور مجھے وہاں پہ جانا ہے. تو یہ اس طرح کی بہت چیزیں ہیں جو لائک وہ ہم اس کو اگر ہم سائیکالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو وہ ہم ان کو ایک اب نارملٹی کی طرف کے طور پہ لیں گے، پر وہ اب کیا ہوتا جا رہا ہے، ہماری سوسائٹی میں وہ چیزیں نارمل ہوتی جا رہی ہیں. سو یا دیٹ از آل آئی وانٹ ٹو شیئر. جی جی بالکل ایسا ہی ہے. ایسی بہت سی عجیب عجیب، میرا ایک دوست ہے
وہ بھی اکثر کہتا ہوتا ہے کہ اس کا نام چینج کر دیا گیا تھا بیکاز اس کا نام بہت ہیوی تھا، بھاری تھا. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا لاجک ہے پیچھے. اینی وے جو نیاب آپ نے کوشچن پوچھا ہے نا، اس کے پیچھے جو ریزن ہے نا، دیکھیں یہ آپ نے نا ایک چیز سمجھنی ہے. اس ٹائم پہ قرآن نہیں تھا. آپ مجھے پتا ہے آپ ہمارے سے ریلیٹڈ بات کر رہی ہیں کہ ہمارے کلچر میں یہ چیز کیسے آ گئی. دیکھیں ان کے کلچر میں تو آئی ہے کیونکہ تب قرآن نہیں تھا. ہر چیز ٹوٹی پھوٹی تھی، کوئی میسج کلیئر ہی نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام کے کچھ عقائد کو پریکٹس کیا جاتا تھا. تو ان کے پاس تو شاید کوئی ایکسکیوز ہو کہ ہمیں تو ہمارے میسج کلیئر نہیں ہے ہمارے پاس. لیکن آپ ہم ہمارا اندازہ لگائیں، ہمارے پاس تو قرآن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ریویل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ اوپنلی اناؤنس کیا تھا کہ اب کسی کی جرت نہیں ہوگی کہ وہ اس پہ کوئی فل سٹاپ بھی لگائے، کیونکہ اب بہت ہو گیا. ہسٹری میں ہیومینٹی نے بہت کرپشن کی ہے، ٹھیک ہے. جو بائبل کے ساتھ کیا، جو باقی الہامی کتابوں کے ساتھ جو لوگوں نے جس طرح کا سلوک کیا، اپنی طرف سے اپنی مرضی کی چیزیں ایڈ کر دی. اب سوچیں کہ ہم اگر ایسی حرکت کریں گے تو ہمارے ساتھ کیا انجام ہوگا، جبکہ ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے نا. تو آئی تھنک یہ لیک آف نالج ہے اس کی ریزن، کہ ہمیں ایزی وے آؤٹ چاہیے، کہ ہم خود نہیں پڑھنا چاہتے، ہمیں کوئی شارٹ کٹ چاہیے کہ یوٹیوب پہ ویڈیو کوئی دیکھ لیں ہم اور وہیں سے علم حاصل کر لیں. یا ہمارے پاکستان میں کے کلچر میں نا ایک چیز بہت پائی جاتی ہے، ہم انفلوئنس بہت ہو جاتے ہیں لوگوں سے، ٹھیک ہے. اور پھر ہم جو ہے نا اس کو 100% پرفیکٹ سمجھتے ہیں کہ یہی بندہ ٹھیک ہے، اب اس نے جو بات کرنی ہے نا وہ صحیح ہے. یہ اتنا غلط کانسیپٹ ہے کہ دیکھیں میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہو سکتا. جسٹ میک شیور دیٹ. اب پھر جب آپ کسی بندے کو اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں نا، اور وہ آج سو کولڈ آپ کی طرف سے اگر وہ اللہ والا ہے، چلے وہ اللہ والا بھی ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اسٹل وہ مسٹیکس کر سکتا ہے، وہ مسٹیکس کر سکتا ہے. بٹ آپ نے اس کی مسٹیک کو بھی نا مسٹیک نہیں سمجھنا. آپ نے کہنا ہے کہ بس یہ ایسا ہی ہے، پھر آپ نے بھی وہ چیز پریکٹس کرنے لگ جانی ہے، اور پھر اس طرح یہ چیز گرو کرتی ہے. اور اس میں شیطان کو تو یہ موقع چاہیے ہوتا ہے نا. شیطان کا تو مقصد ہی ہے کہ ہیومینٹی شرک میں انوالو ہو، تو پھر وہ تو فائدہ اٹھاتا ہے پھر. تو اس سے بچنے کے لیے خیر اس کے سلوشن پہ بھی بعد میں ہم بات کریں گے، بٹ نالج بہت امپورٹنٹ ہے، اور حکمت اور ہدایت، اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی ہمیشہ دعا کرنی چاہیے، اللہ ہمیں ہدایت دے. اور اس کے علاوہ باقی میں یہ چاہتا ہوں کہ ہم اس کے سلوشن کے بارے میں بات کریں کہ اس کا سلوشن کیا ہے. بیکاز یہ اگر ہماری سوسائٹی میں چیز پریویل کر رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وٹ ڈو یو تھنک از دا سلوشن؟ سمیہ آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ نو، میں یہ کہہ رہی تھی نمرا کوشچن پوچھنا ہے، انہوں نے میسج کیا ہوا ہے. جی جی نمرا آپ کوشچن پوچھ سکتی ہیں. فرسٹ آف آل تو السلام علیکم ایوری ون. میرا کوشچن یہ نہیں تھا، مطلب اس طریقے سے ہے کہ آج میری کچھ فرینڈس سے میری بات ہوئی اور مجھے یہ پتا چلا کہ جیسے محرم کا بھی 40واں ہے تو کچھ گرلس ہیں یا کافی سارا کراؤڈیڈ ایریا ہے، وہ ایک ڈسٹینس کور کرتا ہے حیدرآباد، جام شورو ٹو حیدرآباد پیدل. اور اس بات پہ میری ان سے کافی اچھی خاصی بحث ہو گئی تھی، لیکن میں اسے جسٹیفائی نہیں کر پائی. تو میں ایسا سولوشن پہ جاتی ہوں کہ میں انہیں یہ چیز بتاؤں نا کہ یہ چیز تو رونگ ہے نا. اللہ تعالیٰ کبھی بھی، اسلام اتنا مشکل نہیں ہے، اسلام کبھی بھی اپنے اوپر ظلم کرنا کا تو نہیں بولتا نا کہ آپ جان سکتے ہو حیدرآباد سے جام شورو کتنا زیادہ دور ہے، آپ اس کو پیدل کور کرو گے تو آپ اپنی جان پر خود ہی ظلم کر رہے ہو، اور یہ تو کسی صورت بھی اسلام نے نہیں کہا. تو مجھے ایک ایسا سولوشن چاہیے. میں اپنی بات کنوے نہیں کر پائی ان پہ کیونکہ پھر بحث شروع ہو گئی تھی کہ یہ چیز ایسی ہے، یہ چیز ایسی ہے، تو ہم لوگوں نے پھر اس کو ادھر ہی چھوڑ دیا تھا. لیکن یہ بات جب سے ہی میرے ذہن میں ہے، پھر میں نے اور اپنے کلچر پہ دیکھا کہ بہت زیادہ جو شیعہ فرقہ ہے وہ بڑھ گیا ہے. تو لائک وہ مٹکے پھرانے والی رسم ہے، چین رنگ والی رسم ادب ہے کافی سارے ان کی، کہ ایسا کرو گے تو منتیں پوری ہوں گی. یہ چیزیں ہم لوگوں کو پتہ ہے یہ غلط ہے. وہ مٹکا پھرا کر منتیں کس طریقے سے پوری ہو سکتی ہے نا، دینے والے تو رب کی ذات ہے. تو اس پر میں جب بھی بولتی ہوں تو مجھے چپ کرا دیا جاتا ہے کہ یہ چیز غلط ہے، آپ نہیں بولو، آپ ان کے اوپر نہیں بولو. جبکہ میں بولنا چاہتی نہیں، میں جسٹیفائی نہیں کر پاتی. تو مجھے اس کا ایک سولوشن چاہیے کہ میں کیا کروں.
بالکل یہ ویلڈ پوائنٹ ہے جو آپ نے ریز کیا. اس کا آنسر جو ہے آئی تھنک دل اویز آپ کو دے سکتے. دل اویز واٹ ڈو یو تھنک ان کو کیا کرنا چاہیے اس کے لیے آپ کے خیال سے؟ بیکاز دے آر مائی فرینڈس, تو میں ہرٹ بھی نہیں کرنا چاہتی ان کو, لیکن میں اپنی بات بھی پہنچانا چاہتی ہوں کہ یہ چیز غلط ہے. اچھا مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمارے جو بیسکس ہے یا فاؤنڈیشن ہے وہ تو قرآن پاک ہے. ٹھیک ہے, اگر تو فار ایگزامپل وہ سمجھنا نہیں چاہتے, ٹھیک ہے, تو وہ آپ قرآن پاک کھول کے ان کے سامنے بھی رکھ دیں گے تو وہ نہیں سمجھیں گے. یہ بات جو ہے نا وہ تھوڑی انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں کہ جو ہدایت نہیں چاہ رہا ہوتا نا اس کو ہدایت نہیں ملتی. آپ چاہے کچھ بھی بولتے رہیں, کچھ بھی کرتے رہیں, ورنہ میرے خیال میں عقلوں کے لیے ایک آیت ہی کافی ہوتی ہے ان کو دکھا دینا. میں یہاں پہ نا ایک چیز مینشن کرنا چاہتی ہوں. ایک کہہ لیں اسکالر تو نہیں ہے بٹ اسپیکر ہے, اسلامک اسپیکر ہیں. صاحب کو پتہ لگ جائے گا کہ وہ کون ہے. وہ سائیکالوجسٹ بھی ہیں بٹ میں نام نہیں لینا چاہتی بیکاز بائسنس آ جائے گی. لیکن ان کی بات جو ہے وہ اتنی پرفیکٹ تھی اور مجھے ایسے لگا کہ میں ان کی یہ بات آگے شیئر کروں گی. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی کے وسیلے کے تھرو مانگ رہے ہیں نا, تو اس کا مطلب پتہ ہے آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے اللہ تو نے ویسے تو دینا نہیں ہے, رائٹ, تو مجھے اس کے تھرو دے دے جو تیرا پسندیدہ بندہ ہے, رائٹ. تو یہ کتنا بڑا آپ کوشچن کر رہے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو کہہ رہے ہیں کہ اوکے آپ جو وہ قدرت رکھتے ہیں ہر چیز پہ, آپ نے میری کہاں سننی ہے, آپ کسی اور پرسن کے تھرو جو ہے نا وہ میں یہ دعا قبول کر لیں. تو دیٹ واز ویری شاکنگ کہ آپ اللہ کی اس قدرت کو کوشچن کر رہے ہیں. اور جہاں تک وہ اپنی آپ جو بات کر رہی ہیں نا, اگر آپ ہمارے لائک دعویٰ کرتے میں شروع سے ہوتی تو آپ کو لائک ہم نے تو ہر اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا ہے کہ اسلام میں جو بھی چیز نازل ہوئی ہے یا جو بھی چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کرنے کا حکم دیتا ہے وہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو تو کچھ بھی نہیں چاہیے, وہ واک ہو, وہ اتنی بڑی واک ہو یا جو بھی ہو, اللہ تعالیٰ نے انسان کو تکلیف دے کر کیا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ ایون کی آزمائشیں بھی وہ صرف اس لیے لاتا ہے کہ آپ اسٹرانگ ہو جائیں اپنے فیوچر کے لیے. ٹھیک ہے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی آزمائشیں دی, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو, اور جتنے بھی انبیاء کو, مطلب اتنی تکالیف سے گزارا, لیکن ایٹ دی اینڈ کس لیے, کیونکہ انہیں ایک مقام اور ایک مرتبہ دینا تھا, اور اس مقام اور مرتبے کے لیے ایک پرسنالٹی چاہیے تھی اور وہ بنانی تھی. وہ آپ کی ایون آزمائشیں بھی آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آتی ہیں, آپ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے آتی ہیں. اور ویسے اللہ تعالیٰ آپ کو خود کچھ نہیں کہتا کہ آپ اپنے اوپر ظلم کرو. تو میں ابھی تک یہی کہنا چاہوں گی اگر لائک اف اٹ وڈ ہیلپ. جی بالکل دل اویز ایسا ہی ہے. باقی سعیدہ آپ کا ہینڈ ریز ہے, آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی بالکل, جو نمرا نے سوال کیا نا, پہلے میں چاہوں گی وہ تھوڑا سا اپنا سوال اس کو صحیح طریقے سے بیان کرے, کیونکہ میں اس کو غلط طریقے سے تو پرسیو نہیں کر رہی, تبھی میں جواب کروں. اگر اس کو ریپیٹ کر دے تو میں ضرور آنسر دینا چاہوں گی, اس کے لیے ان کے لیے ہیلپ فل ہوگا. جو میرے نالج کے حساب سے جو ہوگا وہ اگر ریپیٹ کر دے اپنا ایک بار کوشچن کیا تھا بیسیکلی ان کا کوشچن. ہاں شیور شیور, وائی ناٹ. میں جی. یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ میری کچھ بہت کلوز فرینڈس ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ اتنا مس گائیڈ ہیں, بے شک وہ آپ کے اپنے اس کے لحاظ سے ہیں کہ وہ شیعہ سے تعلق رکھتی ہیں یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہیں, لیکن وہ مس گائیڈ تو ہے نا. آج مجھے ان کی اس کے احتجاج کے بارے میں پتا چلا کہ وہ 40 محرم کو اس طریقے سے کریں گی کہ وہ حیدرآباد سے شروع ٹو حیدرآباد جائیں گے پیدل گرلس ہو کر, پھر وہ واپسی بھی آئیں گے. تو پھر میں نے یہی کہا, تو میں نے کہا اچھا یہ اس چیز سے کیا ملے گا کر آپ لوگوں کو. تو اس نے کہا یہ ہم احتجاج کر رہے ہیں. تو میں نے کہا ایک بات سوچے نا, اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر بات پتہ تھی, اگر وہ چاہتے تو یہ نہیں کرتے نا, لیکن انہیں بتانا تھا کہ اسلام ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں ملا ہے. اسلام جو ہے وہ ہمیں کافی, مطلب اس کے لیے لوگوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں, کس طریقے سے اسلام ہمارے پاس آیا ہے, دنیا میں آیا ہے. اور اگر آپ اس طریقے سے کر رہے ہو تو یہ احتجاج تو نہیں ہے نا, یہ تو آپ خود کے اوپر ظلم کر رہے ہو کہ آپ اتنا ٹائم چل رہے ہو. تو میں انہیں روکنا, مطلب میں بتانا چاہ رہی تھی کہ یہ چیز غلط ہے, لیکن پھر ہماری بحث اسٹارٹ ہو گئی.
کہ نہیں ایسا ایسا ہے, تو پھر ہم لوگ ہی چپ ہو گئے. اور میں نے اکثر بھی اپنے جو پورا سوشل ہمارا ہے سوسائٹی ہے اس کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ کافی زیادہ جو لوگ ہیں وہ شیعہ کی طرف مطلب اس طرف جا رہے ہیں, اہل تشیع کی طرف جا رہے ہیں. میں نے اتنی زیادہ کافی مطلب میں ایسے کسی کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کر رہی, لیکن جیسے مٹکا پھرانے والی رسم ہے, اور یہ وہ کوئی تھا کہ برفی کے اندر سے رنگ نکلتی ہے, آپ اسے پہنے تو آپ کی منت کی ہر چیز پوری ہوگی. وہ چیزیں آئی نو غلط ہے, وہ بھی مانتی غلط, لیکن وہ اسٹل اس کے اوپر بلیو رکھتی ہیں. تو مجھے ایک ایسا پوائنٹ ہونا کہ میں انہیں بتا سکوں کہ یہ چیز غلط ہے, آپ اس طریقے سے نہیں کریں, آپ اپنے اوپر, اسلام نے تو کبھی نہیں کہا آپ اپنے اوپر ظلم کریں, اسلام تو نہیں کہتا, یا اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز میں سے نہیں رکھا کہ آپ اپنے اوپر ظلم کریں تو میں آپ کو اس چیز کا ثواب دوں گا, کیونکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے نا ہماری جان, تو ہم اس پہ تو ظلم کر ہی نہیں سکتے, یہ تو ایک کافی بڑا گناہ ہے. تو مجھے صرف کوئی پوائنٹ چاہیے جسے میں نیکسٹ ٹائم ان سے بحث کروں تو ایٹ لیسٹ میرے پاس ایک ایسا جواب ہو, ایتھیکل وہ چپ ہو جائیں یا انہیں میری بات سمجھ آ جائے. میں اوکے مطلب ڈیفینڈ نہیں کر سکتی خود کو. نمرا، میں آپ کا سوال سمجھ گئی بالکل. نمرا سیدہ پہلی چیز سیدہ میری آپ سے ایک بس تھوڑی ریکویسٹ ہے آپ دونوں سے, اگر آپ بعد میں سیشن کے بعد آپ آئی تھنک ایک دوسرے سے چیز ڈسکس کر لیں, آئی تھنک اٹ وڈ بی مور فروٹفل, بیکاز آئی بلیو کہ اگر یہ فیس ٹو فیس اس پہ ڈسکشن کی جائے تو زیادہ اس سے فائدہ ہوگا. اوکے اوکے تو نو ایشو. ہاں, تھینک یو سو مچ فار انڈرسٹینڈنگ, تھینک یو. اوکے اوکے اچھا، میں اچھا ویسے پوائنٹ ایڈ کرنا چاہ رہی تھی جو آپ لوگ سب کر رہے تھے, تو اس میں اسٹارٹ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ ایک جی جو شاید ہم میں بھی وہ چیز ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے, فیلنگ آف انکیپیسٹی, کہ ہمیں فیل ہوتا ہے کہ ہم اس قابل نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی طرف جو ہے نا, اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹلی یا ان کے ساتھ جو ہے نا اٹیچ ہو سکے, یا اس طرح کی جو فیلنگز ہوتی ہیں. آج بھی ایک عام مسلمان, اگر آپ پاکستانی دیکھ لیں تو اس کے اندر ایسی فیلنگ پائی جائے گی, ٹھیک ہے. جیسے ہم نے عربز کا دیکھا کہ وہ اس چیز کو کیسے دے رہے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کو وسیلہ بنا رہے ہیں اور اس کے تھرو چاہ رہے ہیں کہ ہم اللہ تک پہنچ جائیں, ٹھیک ہے. کسی بھی چیز کا, جیسے انہوں نے بت کا سہارا لیا اور اللہ تک وہ چاہتے تھے کیونکہ ہم اس قابل نہیں ہیں تو یہ بت میری بات پہنچ جائے گا. تو یہ چیز بھی اب ہمارے اندر ایگزسٹ کر رہی ہے کہ ہم جو ہے نا کسی کو اندر ایک جو ہے نا تھرڈ پارٹی انٹر کر رہے ہیں کہ جی اس کے تھرو جو ہے نا ہم پہنچ سکتے ہیں, ادروائز جو ہے نا میں خود کچھ نہیں سیکھنا چاہتی, میں خود نہیں سمجھنا چاہتی, اور شاید میں علم بھی اس وجہ سے حاصل کرنا چاہتی ہوں کہ تاکہ میں کسی کو اچھے سے جواب دے سکوں. تو بالکل کبھی بھی علم کو وہ کہیں گے فرسٹ تھنگ فرسٹ, کہ علم اس لیے حاصل نہیں کیا جاتا کہ کسی کو میں اچھے سے آنسر کر سکوں, کیونکہ علم کے معنی کچھ اور ہے. علم ہم اگر بیسیکلی اس کو انگلش میں دیکھ لیں نا, لرننگ کیا, تو لرننگ وہ ہے کہ آپ کے بیہیویئر میں چینج آئے. تو وہ چیز ہمارے ابھی بھی ایگزسٹ کرتی ہے ہمارے کلچر میں کہ ہم جو ہے نا علم شاید اس لیے حاصل کر رہے ہیں کہ ہم دوسروں کو جواب دے دیں, تو جو سراسر غلط ہے. ہمیں جو ہے نا اپنی وہ جو ہے نا کنیکشن اللہ سے بلڈ کرنا ہے, یا اپنے بیہیویئر کو چینج کرنا ہے, جو سیرہ ہمیں سکھا رہی ہے. اخلاق پہ کیوں اتنا زور ہے, اور وہ ہیومینٹی کی بات کیوں ہو رہی ہے, اور ابھی اتنا جو بھی کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں, تو یہ ساری چیزیں ہائی لائٹڈ ہے جو اس دور میں تھی, اور اب پھر سے وہی چیزیں جو ہے نا دوبارہ آنا شروع ہو گئی. تو ہم کہاں لیک کر رہے ہیں, تو وہ یہی ہے کہ ہماری نالج اسی تک رہ گئی ہے کہ میں نے جو ہے نا فلاں فلاں بندے کو کل جا کے جواب دینا, تو میں آج نا یہ سوال پڑھ کے جاؤں گی. تو پھر ہم میرے خیال سے پھر تو ہم بدترین قوم بنتے جا رہے ہیں اس لحاظ سے, کیونکہ ہم نے اپنی بہتری کے لیے یا اپنی سوسائٹی یا ہیومینٹی کے لیے نہیں علم حاصل کر رہے. ہم جسٹ اسی چیز کے لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ میں نے جو ہے نا بس یہ فلاں بندے کو جواب دینا. تو جو میرے نزدیک یہ چیز تو بالکل غلط ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہم جو ہے نا اپنے اخلاق کو بہتر کرنے کے لیے, یا اپنی پرسنالٹی کے لیے, یا کچھ ایسا کریں کہ ہمارا کنیکشن اللہ کے ساتھ جو ہے نا وہ مضبوط ہو جائے, تو اس لیے علم حاصل کریں, نہ کہ میری نظر دوسروں پر ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہیں, تاکہ میں خود ہی جو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کو کوئی معاشرے میں روشنی یا کچھ اچھا نظر نہیں آ رہا تو خود وہ بن جائے. تو وہ ہمارے اندر ایسی میرے خیال سے چیز نہیں رہی. ہم دوسروں کی طرف نظر بس لگائے بیٹھے ہیں کہ کوئی کچھ کر دے. جو عربز میں بھی یہی تھا کہ وہ خود کو کیپیبل نہیں سمجھتے تھے, اور شاید ہم بینگ اے پاکستانی بھی کچھ ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے کیپیبل کہاں ہوئے. اسلام پہ بات تو صرف وہی جو ممبر پہ بیٹھا ہے وہی کر سکتا ہے. تو یہ چیزیں ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ہم اس طریقے سے ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں
اس طریقے سے نہیں، بہت طریقوں سے ان کے ساتھ عرب، مجھے جیسے آپ بتا رہے تھے تو مجھے لگا پاکستانی لائٹ ہے عربز، وہی وہ چیزیں اسی طرح ساری کوالٹیز وہ چیزیں ہیں، بس تھوڑی الٹرنیٹیو شاید ہم یوز کر رہے ہیں یا کچھ نہ کچھ، وہ سین ویسے ہی چل رہے ہیں میرے خیال سے، تو تبھی تو ہماری قوم کا یہ حال ہو گیا ہے. تو بس یہ تھا، میں شیئر کرنا چاہ رہی تھی. ایکسلنٹ سیدہ، یہ آپ نے بہت اچھی باتیں کی ہیں، بالکل ایسا ہی ہے. یہ جو ہمارے ڈفرینٹ مطلب ہر یہ جو سیکٹیرین ہے، فرقہ واریت ہے، ہر جو فرقہ ہے وہ میں تو سب میں ہی برائیاں دیکھتا ہوں. کوئی بھی جو ہے نا اپنے آپ کو اگر سمجھ رہا ہے کہ وہ صحیح ہے تو اٹس سم تھنگ وچ از ڈیبیٹیبل. بہت ہر بندہ ہی مطلب عجیب طریقے سے سپرسٹیشیس بلیفس میں انوالو ہے. اچھا تو خیر سیدہ ایکسلنٹ، بہت اچھی آپ نے باتیں کی، اور آپ سب نے بھی اب سیشن کا اختتام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس کے بعد نیکسٹ سیشن میں ملیں گے انشاءاللہ. میں ایک بات آپ سب کے سامنے کہنا چاہتا ہوں کہ اٹس ویری امپورٹنٹ کہ دیکھیں میرا جو سیرہ کا جو ٹیچنگ سٹائل ہے نا، وہ میں نے یہ میک شور کرنا ہے، اینڈ میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کروں گا کہ مجھے اللہ تعالیٰ اس چیز سے نوازے کہ میں نے یہ میک شور کرنا ہے کہ میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح سے امیج پیش کر کے دکھاؤں کہ آپ کو ان کے علاوہ یا ہم سب کو، انفیکٹ مجھے بھی جب ریمائنڈر ملے جب میں یہ سنوں کہ ان سے اوپر کوئی نظر ہی نہ آئے. دیر آر ٹو سیپریٹ تھنگس. ایک تو ہم ورڈز کے تھرو کہتے ہیں نا کہ میرے لیے میرا نبی میرا سب کچھ ہے، نبی کے لیے جان بھی قربان. ٹھیک ہے، ہاں ہم جان بھی قربان کر دیں گے، ٹھیک ہے، یہ بھی ہم کر سکتے ہیں. بٹ اس سے بھی زیادہ مشکل چیز ہوتی ہے جب آپ چھوٹے چھوٹے معاملات میں جب آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ میرا نبی یہاں میرے سے کیا چاہتا ہے، میرے نبی نے یہاں کیا کیا تھا، تو پھر وہاں آ کے ہم فیل ہو جاتے ہیں. تو میرا پرپز یہ ہے کہ ان دی اینڈ میں اس طرح سے امیج ان کا پورٹرے کروں کہ آپ کو ان کے مطلب ہم سب کو ان کے علاوہ اور کوئی نظر ہی نہ آئے کہ یہی ہیرو ہیں، اور ان کی لائف جو ہے نا یہی ہر کوشچن کا آنسر ہے، ان کی لائف میں چھپا ہے ہر مسئلے کا حل جو ہے میرے نبی نے بتایا ہے. ٹھیک ہے، اور ان کے جو صحابہ تھے وہ ہمارے ہیروز ہو، نہ کہ صرف ہالی ووڈ بالی ووڈ سیلیبریٹیز اینڈ کے پاپ سنگرز. ہمارے ایون ہمارے بچوں کے بھی میں اس طرح پورٹرے کروں گا کہ وہ لٹرل بائی ٹرو میننگ جو ہے نا ہم ان کو، وہ ہمارے ہیروز ہوں اور ہم ان کو ایڈمائر کریں. کیونکہ میں پولیٹیکل، ایڈمنسٹریٹو اور جو اس کے علاوہ سوشل جو تھا پرابلمس تھے یا اس کے اکارڈنگ میں آپ کو سیرہ آپ کے سامنے ڈیفائن کرنا چاہتا ہوں کہ تب اس ماحول میں کتنا مشکل تھا کہ دنیا فتح کی جائے اور صرف دنیا فتح کرنا صرف اچیومنٹ نہیں تھی، پوری قیامت تک پوری نسل کو چینج کر دیا، آنے والی جنریشن ہی چینج ہو گئی کہ جو میرے نبی کے فلسفے پہ آئے گا اس کی جنت ہے، وہ دنیا اور آخر میں کامیاب ہے. جولیس سیزر نے یا الیگزینڈر نے ایسا کچھ کیا نہیں، کسی بھی لیڈر نے آج تک ایسا نہیں کیا کہ وہ جاتے جاتے ایک ایسا فلسفہ چھوڑ جائے کہ جس کو فالو کرنے سے آپ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے. دیٹ از سم تھنگ، اٹس اے میریکل. کیونکہ میرے نبی کا پرپس دنیا کی مٹیریلسٹک چیزیں اور لینڈز کو کانکر کرنا نہیں تھا، ان کا پرپس بہت بڑا تھا. ٹھیک ہے، اور ان کا ویژن کیا تھا یہ ہم لیٹر پڑھیں گے کہ وہ کس طرح سوچتے تھے، معاملات کو کس طرح ہینڈل کرتے تھے، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو. اسپیشلی یہ چیزیں میں ڈسکس کرنا چاہوں گا تاکہ ہم بھی اپنی زندگی میں نا ان چیزوں پہ عمل کر سکیں. سو تھینک یو سو مچ فار شوئنگ یور انٹرسٹ اینڈ اٹینڈنگ دس سیشن. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ لوگ اپنے کلوز ونس کو بھی سیشنز میں لے کے آئیں اور وہ بھی سیشن کو اٹینڈ کریں، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. تو بارک اللہ علیکم فی قرآن الحکیم. السلام علیکم.